उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है। सबको सलाम करता हूं, सबके लिए दुआ करता हूं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा मुझ पर रहम करे, क्योंकि कलाम जिंदगी प्रोग्राम ये तो खुदा की मोहब्बत की मुनादी है, खुदा की बरकतों की बशारत है, खुशखबरी है इस बात की कि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आज आप देखेंगे कि खुदा के कलाम में खुदा के दिल की ख्वाहिश का जिक्र है। वो बरकत देना चाहता है, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मेरी फरियाद खुदा के हुजूर ये है कि हमारी आंखें खुल जाएं, अंदर की आंखें खुल जाएं और देख सकें कि उसके हाथ में आज हमारे लिए क्या है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र है आपके लिए। अच्छा हो कि आप भी खुदा का शुक्र करें, क्योंकि इस दुनिया में ना जाने कैसी कैसी बातें हम देखते हैं और उनसे दुख पैदा होता है और दूर होते चले जाते हैं हम खुदा से, दिल दूर हो जाते हैं, फिर मजबूर हो जाते हैं, फिर हम रोते हैं और कहते हैं हाय ये क्या हो गया। लेकिन कैसे मुबारक वो दिल हैं जो उसके लिए प्यासे हैं, उसके सामने खुले रहते हैं और वो अपनी खुशी के मुताबिक अपने प्यार से उन्हें दौलतमंद बना देता है हर एतबार से। तो खुदा के कलाम में दिल का जिक्र है, जो इंसान का असली रूप है उसका जिक्र है। हम उन दोनों हालतों को खुदा के कलाम में से देखेंगे। एक वो हालत है जो बहुत अच्छी नहीं है और एक वो हालत है जो बहुत ही मुबारक है, खुदा की नज़र में बहुत प्यारी और कीमती है। खुदा के कलाम में लिखा है, ये यशायाह नबी की किताब और उसका 29वां बाब है और 13वीं आयत है, जिसमें ये लिखा, खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग ज़बान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं, ज़बान से नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ज़बान से कहते हैं कि हम तेरी कुर्बत चाहते हैं, तेरे नज़दीक आना चाहते हैं,
اور دل میں ان کے ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے خدا کی نزدیکی کبھی محسوس ہو ہی نہیں سکتی. ایک تو یہ دل کی حالت ہے، خدا سے دور. خدا کہتا ہے یہ مجھ سے دور ہیں. دوسری وہ حالت ہے جس کا بھی ہم نے زبور میں حال پڑھا ہے، اور یہ لکھا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. ایک وہ دل ہے جو خداوند میں مسرور ہے، اور ایک وہ دل ہے جو خدا سے دور ہے. خدا مجھ پر رحم کرے اور میرے دل پر اس کی حکومت ہو اور اس کی سکونت ہو، میرے دل میں اس کی حضوری رہے، تاکہ ان تمام باتوں سے دوری رہے جن کی وجہ سے میں خدا کی برکتیں حاصل نہیں کر پاتا. کاش کہ آپ بھی ایسی دعا کریں. آپ دیکھیے پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ جو سنتے ہیں، دیکھنے آپ کے دل کا، آپ کا اندر کا کیا حال ہے. زبان سے خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، دل دور ہے. ایک وہ دل ہے جو مجھ سے لگا ہوا ہے، اور ایک وہ دل ہے جس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، دور ہے. کیا حال ہے آپ کا؟ کیا حال ہے؟ آج کا دن بڑا مبارک ہے، کیونکہ خداوند آپ پر ظاہر کر دے گا کہ آپ کی کیا حالت ہے، اور پھر یہ بھی ظاہر کر دے گا کہ اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے کیا برکت ہے. جن کا دل دور ہو گیا ہے کسی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مرکز کی انجیل میں. یہ لکھا، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے. تعظیم کرنا ہے بڑائی کرنا. تو مہان ہے، تو عظیم ہے، تو قادر مطلق ہے. ایک نہیں، انیک نام ہیں اس کے، وہ سب لیتے، بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی پرشنسا اور بڑائی کرتے ہیں، لیکن ہونٹوں سے. لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. بے فائدہ پرستش. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے سارا دن خدا کی بڑائی کرے اور پرستش کرے، اس کی پوجا کرے، اور بعد میں پتہ لگے کہ تو سب بے فائدہ ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. زبان سے جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ کہا، جو کچھ عبادت میں کر سکتے تھے وہ کیا، اور اندر سے دل کہہ رہا ہے مجھے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں اندر سے خشک ہوں، اندر سے ایک تنہائی ہے، ایک اندھیرا ہے. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جن پر خدا کا یہ رحم ہو جاتا کہ پھر وہ نمر ہو کے، حلیم اور فروتن ہو کے خدا سے کہتے ہیں خدا یہ میرے دل کا حال ہے. کتنا اچھا ہو کوئی بھائی، کوئی بہن جو سارا دن اپنی زبان سے اس کی بڑائی کرتا ہے، اور زندگی میں ہر قسم کی برائی ہے، اور اس کی خدا سے جدائی ہے، نزدیکی نہیں ہے. کاش کہ ایسا بھائی، ایسی بہن سنیں، نمر ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، مان لیں خدا کے، کیونکہ خدا برکت دینا چاہتا ہے، بہت برکت دینا چاہتا ہے. دیکھو کتنا بڑا نقصان ہم کر لیتے ہیں. خدا کی جب حضوری سے دور ہو انسان، آرادھنا جاری ہے، عبادت جاری ہے، پرستش جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. دیکھا کہ ہندوستان میں کئی دفعہ وہ نلکا ہوتا تھا جن میں سے پانی نکالتے تھے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا چلائے جاؤ چلائے جاؤ چلائے جاؤ، پانی نہیں نکلے گا، نکلتا ہی نہیں تھا. وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کا جو نیچے پانی بہ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اس کو کہتی جی پانی اتر گیا، تعلق پانی کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے آپ جتنا مرضی چلائے جاؤ، چلاتے رہو،
بڑی اچھی طرح چلاؤ، زور سے چلاؤ، تیز چلاؤ، جلدی جلدی چلاؤ، جس طرح مرضی چلاؤ، پانی نہیں آئے گا۔ اور کتنا افسوس ہوتا ہے ایسے میں، انسان پیاسے کا پیاسا رہ جائے۔ عبادت کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، خیرات دیتے رہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اندر آتما یوں کہ ہائے میں تو پیاسا رہ گیا، بات نہیں بنی، بات نہیں بنی۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ عبادت بے فائدہ ہو سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو چاہے جو مرضی کر لے، اس کی محنت بیکار جائے گی، عبادت بھی بیکار گئی اور محنت بھی بیکار جائے گی۔ کیسے؟ یہ خدا کا فرمان ہے، ایسا لکھا مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ مزدور سارا دن کام کرے، تھیلی جس میں پیسے ڈالے تھے اس میں چھید تھے، جب گھر پہنچے تو دیکھا تو وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یسعیاہ نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، ذرا دیکھیں میرے ساتھ، یسعیاہ نبی کی کتاب اور اس کا 17واں باب ہے، اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں ایسے لکھا ہے، چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا، وہ جو تجھے مکت کر سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے، برکت دے سکتا ہے، اس کو تو بھول گیا، اپنے آپ ہی لگا ہوا ہے، اپنے آپ ہی کر رہا، اپنی مرضی سے سب کچھ۔ چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، جہاں سے تجھے طاقت مل سکتی ہے اس سے تیرا رشتہ ٹوٹ گیا، اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب قلمیں اس میں جماتا ہے۔ جیسے کوئی کسان ہو یا باغبان ہو، پودے بڑے اچھے لگائے، اس میں قلمیں لگائے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بنائے، چاروں طرف اس کو گھیر لے کے کوئی آ کے گھس کے خراب نہ کر دے میرا باغ، یہ سب کچھ بھی کرے۔ صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، پھر جا کے دیکھے کسی صبح کو، واہ واہ بھائی بہت اچھی فصل ہوگی، بڑی امید پیدا ہو جائے، لیکن اس کا حاصل جو کچھ اس میں پیدا ہو، دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ جب ضرورت پڑے تو جو کچھ آپ نے کمایا تھا، آپ کو اس کمائی کا میں کروں کیا، اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ساری زندگی بھوکے رہ کے محنت کر کر کے وہ پیسہ جوڑا تھا، تو پتہ لگا کہ وہ تو کرنسی فیل ہو گئی، اب وہ چلیں گے ہی نہیں پیسے۔ ایسا ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ایسا۔ یہ کتنا افسوس ہے، عبادت بے فائدہ، محنت بے پھل۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل خدا سے دور ہے، خدا کے ساتھ کوئی رشتہ ہے نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، یہ سچ بات ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے نزدیک رہیں، ہمارا دل اس سے لگا رہے، ہمارا دل اس میں مسرور رہے، تب پھر بہت فرق نتیجے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا خداوند کہتا زبان سے میری تعظیم کرتے ہیں، بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ مجھے معلوم نہیں خداوند کس سے آج بات کرے گا، لیکن بات کرے گا ضرور، اور جو اس کی بات سن لے گا اس کی بات بن جائے گی، بھلا ہو جائے گا، وہ مالا مال ہو جائے گا، دکھائی دے جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، خدا آپ کی مدد کرے گا، اور وہ کہے گا پھینک دے یہ سب کچھ جو تو نے جمع کیا ہوا، پھینک جن چیزوں پر تجھے سہارا ہے، ان سے تجھے کچھ نہیں مل رہا، پھینک دے ان کو۔ کوئی نہیں آپ سے کہے گا کہ پھینک دے، خدا کہے گا آپ پھینک دیں گے، ہٹ جائیں گے ان چیزوں سے۔ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، جس سے بھی، یا تو یہ ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، یا ہو سکتا سنتا تو ہے لیکن کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سن سکتا ہی نہیں، اور اگر وہ سن ہی نہیں سکتا تو پھر کرے گا کیا؟ خداوند کا پیار آواز دے رہا ہے اور وہ کہتا دیکھ میں تیرے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، آ میرے پاس، آ میرے پاس، میری بیٹی میرے بیٹے آ میرے پاس، دیکھ میں تیرے لیے کیا کچھ کر دوں گا۔ تو ایک تو وہ ہیں جن کے دل میں خدا کی حضوری نہیں ہے،
باقی سب کچھ ہے، بندگی ہے، لیکن وہ بندے نہیں ہیں۔ بندگی تو ہے مگر بندے نہیں ہیں، بندھے نہیں ہیں، ابھی تک اس کے پیار کی ڈوری سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، بندے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں مگر بندے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے خدا ہم پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے، کاش کہ میں اس کا بندہ ہو جاؤں، باندھ لے وہ مجھے اپنے پیار کی ڈوری سے تک میں ادھر یا ادھر جا نہ سکوں۔ آپ بھی میرے ساتھ یہی مانگیں اس سے کہ میری زبان تیری عبادت کرتی ہے مگر میری زندگی تجھ سے دور ہے۔ اب دیکھیں دوسری حالت جس کا ذکر ہم نے زبور میں دیکھا، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے چونکہ اس کا دل مجھ میں مسرور ہے، دل میرے لیے بھوکا اور پیاسا، میرے لیے، زندہ خدا کے لیے، اس خدا کے لیے جس نے اپنی محبت کو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، وہ جو پیار کرتا ہے، وہ جو سنتا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو، جس کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، جس نے یہ کہا ہے، دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں، یہ کتنا پیارا خدا کا پیارا دل ہے جو خداوند یسوع مسیح میں دکھایا گیا ہے۔ اور دیکھو ایسا لکھا 32 زبور میں، زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے، میرے لیے اس سے بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ میں تجھے تعلیم دوں گا، میں دوں گا تعلیم، ارے نہ جانے کس نے تجھ کو کیا سکھا دیا، کیا پڑھا دیا، الٹا سبق پڑھا دیا کچھ لوگوں کو، ہے نا؟ میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں بتاؤں گا، ادھر ادھر ہاتھ دکھانے کی تجھے ضرورت نہیں ہوگی، میں تجھے دکھا دوں گا میرے ہاتھ میں کیا ہے تیرے لیے، تیرے ہاتھ میں کیا، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی تو کچھ نہیں ہے، کیا دکھاؤ گے کسی کو ہاتھ، کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، خداوند دکھا دیتا اپنا ہاتھ، کہتا دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میں دوں گا تجھے صلاح، صحیح صلاح دوں گا، بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے کہاں نہ جانا چاہیے، کب انتظار کرنا چاہیے اور کب دیر نہیں کرنی چاہیے، میں بتا دوں گا تجھے۔ کیسے بتاؤں گا؟ میری نظر تجھ پر ہوگی، میں تجھے دیکھتا رہوں گا، میری آنکھیں تجھے دیکھتی رہیں گی۔ اتنا پیار کرتا ہے خداوند، وہ خدا جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں، جس سے ملنا چاہتے ہیں، جس کے لیے روح بھوکی اور پیاسی ہے، اس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں خدا کا پیار ہوں تمہارے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے دیکھو وہ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، میں اسے چھڑاؤں گا۔ دیکھو یہ دیکھنا آپ کہ کتنی دفعہ خدا کہہ رہا میں کروں گا، میں کروں گا، میں کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں آپ کو کس چیز سے چھڑائے جانے کی ضرورت ہے، اندھکار سے چھڑائے جانے کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے لیے روشنی بن کے آئے گا، گناہ سے چھڑائے جانے کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے لیے خدا کی معافی بن کے آئے گا آپ کی زندگی میں، آپ کو لگے گا مجھے معاف کر دیا اس نے۔ شیطان کی طاقت نے کسی نے آپ کو جکڑ رکھا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، بھاگ جائے گا شیطان۔ جیسے روشنی چمکتی ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح جس زندگی میں آئے گا وہ چھوٹ جائے گا، اندھیرے سے چھوٹ جائے گا، بیماریوں سے چھوٹ جاتے ہیں لوگ، ایسی بیماری سے چھوٹ جاتے ہیں جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں میں چھوٹ گیا، میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی تو وہ اوپر اٹھ کے میز پر سے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، ماں نے اس کو کہا بیٹے تجھے اونچے اٹھنا پڑے گا۔ ماں کا مطلب یہ تھا کہ میں تجھے اٹھاؤں گی، اوپر اٹھا دیتی ہوں، تجھے اونچا ہونا پڑے گا تو پھر تو دیکھ سکے گی۔ وہ اپنا پاجامہ کھینچ رہی اوپر کو، چھوٹی سی لڑکی، بڑی پیاری، بچوں کی باتیں بڑی پیاری ہوتی، اپنا پاجامہ ایسے اوپر کو اٹھا رہی، اس سے تھوڑی کہیں اونچے ہوتے۔ میں اور آپ بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں،
اپنے آپ کو زبردستی اپنی تعریف کریں گے، کوئی نہ کرے تو ہم اپنے آپ ہی اپنی تعریف کر کے اوپر کو اٹھائیں گے، کسی کو نیچا کریں گے تاکہ ہم اوپر کو اٹھ جائیں۔ یہ تو ایسا ہے چھوٹا بچہ پجامہ اوپر کو کھینچ رہا اپنا۔ خدا کہتا میں تجھے سرفراز کروں گا، میں اپنے آپ تجھے عزت بخشوں گا، میں ایسے حالات پیدا کر دوں گا، ایسی سمجھ تجھے دے دوں گا، لوگ پہچان لیں گے تیری قدر، تیری عزت ہوگی، میں کروں گا۔ میں کتنی دفعہ دیکھ رہا ہوں خدا کہہ رہا میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا دل مجھ میں خوش ہے، تو مجھ پر ایمان لے آئی ہے، تو نے میرا سہارا لے لیا، تیرے دل میں میرے لیے پیار ہے، محبت ہے، لگن ہے، ہمارا ایک سمبند ہے، ایک تعلق ہے شخصی، اس لیے میں کروں گا، اس لیے چھڑاؤں گا، سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ یہ بہت بڑی خدا کی برکت ہوتی ہے کہ ہم خدا کا نام پہچانے۔ کون سا نام ہے اس کا؟ نہ جانے کتنے نام دیے گئے ہیں۔ یسعیاہ نبی کی کتاب میں خداوند نے کہا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ کون سا نام ہے جس کے وسیلے سے ہم کو گناہوں کی معافی کا یقین ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہی تو کہا گیا تھا، اس کا نام یسوع رکھنا، جو ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات خداوند یسوع خود ہے، اس کے نام میں نجات ہے۔ میرا نام پہچان لیا ہے اس نے کہ اس نام سے مجھے نجات بھی ملتی ہے، اس نام سے مجھے نئی زندگی بھی ملتی ہے، اور ساری کی ساری نئی برکتیں جو آسمان سے اترتی ہیں وہ میرے لیے ہیں اس نام کی وجہ سے۔ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے وہ میں کروں گا۔ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، جواب دوں گا۔ بات چیت ہماری ہوگی، یہ نہیں کہ اکیلے بات کر رہے ہیں، نہیں، میں سنوں گا۔ دیکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ مصیبت میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ساتھ چھوڑیں وہ بھی برے، اور جو پاس رہیں وہ بیچارے مجبور، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن کہتا میں ساتھ رہوں گا، میں جس میں چھڑانے کی قدرت ہے، طاقت ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ عزت بخشوں گا، میں عزت دوں گا۔ لکھا ہے جو میری عزت کرتے میں ان کی عزت کرتا ہوں، یہ خدا کے کلام میں لکھا۔ سرفراز کروں گا، عزت بخشوں گا، عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اسے نجات دکھاؤں گا۔ عمر کی درازی، لمبی عمر، اچھی عمر دوں گا۔ عمر اچھی ہوگی، چاہے 60 کی ہو، چاہے 100 کی ہو، چاہے 50 کی ہو، لیکن وہ اچھی عمر ہوگی، اس میں اچھائی ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ کہا تھا زبان سے تو میری تعظیم بڑائی کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، عبادت ان کی بے فائدہ ہے۔ لیکن چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا، دل مجھ میں مسرور ہے، دور نہیں، مسرور ہے، اس لیے دیکھو یہ سب کچھ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا حال ہے میرے پیارے بھائی آپ کا؟ کیا تعلق ہے آپ کا خدا کے ساتھ؟ میری پیاری بہن بڑے ادب کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے کہوں، پوچھوں، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ خدا سے بات چیت کیجئے، وہ جو آپ کو پیار کرتا ہے اور پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میرا تعلق ہو جائے، تاکہ جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تیرے لیے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ میں خود کروں گا، میں کروں گا تیرے لیے۔ اتنا پیار خدا کا آپ کے لیے، آپ کے لیے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خدا کا پیار آپ کے لیے۔ ذرا دیکھو اس کے ہاتھ کی طرف، دیکھو اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے کیا ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی ہیں
جنہیں خدا دیکھتا ہے اور چاہتا کہ ہمیں بھی نظر آ جائیں. کتنی اچھی بات ہے اس کی عبادت کرنا، کتنی اچھی بات ہے اپنی زبان سے اس کی بڑائی کرنا. لیکن خدا یہ کہتا کہ اگر تم زبان سے میری بڑائی کرتے ہو مگر دل میں اپنے ہر طرح کی برائی رکھتے ہو تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تمہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ میرا تمہارے ساتھ ایک شخصی رشتہ ہے. ایسا نہیں محسوس ہوگا تمہیں. ہمیشہ ایسا ہی لگے گا کہ وہ دور ہے کہیں نہ کہیں، مگر میری سنتا نہیں، میری مدد نہیں ہوتی، میرا برا حال ہے. ایسا رہے گا. اس نے کہا تم بے فائدہ پرستش کرتے ہو، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ جب ہوگا جب ہمارا دل اس کے ساتھ مل جائے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے. خداوند یسوع اسی لیے دنیا میں آیا ہے اور اس کے لیے لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند، پرمیشور کی سنتان بن جانے کا ادھیکار بخشا ہے. اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا ہے. اور یہ ایک روحانی پیدائش ہے، روحانی تعلق ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری روح کی ایک نئی پیدائش ہوتی ہے، تم اسے باپ کہہ سکتے ہو. پھر اس کے بعد وہ چاہتا کہ تم اسے باپ سمجھو، باپ سمجھ کر اس کے پاس آؤ، بات کرو اس سے. پھر وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کرنے کو تیار ہے. کتنے کام ہم نے دیکھے وہ کہتا میں خود کروں گا، میں چھڑاؤں گا. کچھ ایسی مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں کوئی نہیں چھڑا سکتا. وہ کہتا میں چھڑا دوں گا، میں جواب دوں گا. تمہیں ایسا لگے گا کہ میں سن رہا ہوں اور جواب دے رہا ہوں. اپنی زندگی میں تمہیں ایسے تجربے ہوں گے. میں ساتھ رہوں گا، کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا. عبادت کرتے وقت بھی لگے گا میں ساتھ ہوں، دوسرے کام کرتے وقت بھی خیال رہے گا نہیں میں اکیلی نہیں ہوں، میرا خداوند میرے ساتھ ہے. پھر کہتا میں عزت بخشوں گا اور پھر عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا. کیسے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں تو منت کر سکتا ہوں آپ کی. اگر آپ سچ مچ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، کسی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو خداوند یسوع مسیح سے یہ کہیے آئے خداوند یسوع میرے دل میں آ تاکہ میرا دل تجھ سے لگ جائے، اور اس کے بعد سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی. آپ کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی. جو کبھی آپ کے پاس تھا نہیں ان سب اور برکتوں سے وہ مالا مال کر دے گا. یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے. آپ مان لیجئے.